تب سے لے کے اب تک میں نے کسی کو کرامت کرتے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو ایسی چیز کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو ان نیچرل ہو۔ تو کیا یہ زمانہ بدل گیا ہے یا کرامتیں چپ گئی ہے کیمرہ آنے کی وجہ سے؟ تو کوئی آدمی کوئی انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر اگر یہ اللہ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تم کو بچہ نہیں ہو رہا، میں بچہ دلواؤں گا، یہ ذکر پڑھو، یہ ورد پڑھو، یہ کرو۔ بالکل کلیئر بات ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی مردے کو زندہ کرنا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پرٹیکولر، بہت ہی خاص اس کی صفت ہے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، بڑے عالم تھے، وہ جو ہے جب لوگ وضو کرتے تو ہاتھ سے کیا گناہ جھڑ رہے ہیں ان کو نظر آتا۔ ابن قیمہ جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے ہرگز اس بات کو نہیں مانا تھا، بلکہ انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کرے ابن عربی کے بارے میں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھونکتا ہوں اس میں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں اور اچانک سے ایک گاڑی آئی اور آپ نے بر وقت بریک لگا لی اور آپ بچ گئے، یہ کرامت ہے۔ لیکن یہ کرامت کسی انسان کی طرف سے تو نہیں ہو رہی نا، یہ کرامات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ سعودی عربیہ نے آئل ڈسکور ہو گیا، وہ جو ڈسکوری تو آئل کی کرامت ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک خزانہ دے دیا جس کو ہم بلیک گولڈ کہتے ہیں، کسی آدمی کی وجہ سے تو نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا شہر کے لوگوں کو بہترین پھلوں سے ثمرات دے، تو ہو سکتا ہے یہ ان کی 3000 سال پرانی دعا کا نتیجہ ہو، کیونکہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی کے پاس، جتنے دعوے دار ہیں دعوے کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں دیکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا، چاہے کسی بھی طریقے سے مانگیں آپ، یہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے برابر ہے، سمپل اس طرح۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اور آج ایک ایسا انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں جس کو سن کر ضرور آپ کے دماغ میں یہ بات گونجے گی کہ کیا یہ واقعی فیکٹ ہے یا فکشن ہے، جس سے میری مراد ہے معجزہ اور کرامات۔ آج کل ہم بہت سارے ایسے ویڈیوز، ایسے ریلز، ایسے شارٹس دیکھ رہے ہیں جس میں ان نیچرل چیزیں جو ہے لوگ بیان کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اسی کی حقیقت کو جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب، ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا سچ ہے، قرآن کی روح سے ہم کیسی چیزوں کو پرسیو کریں اور کیسے ریاکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عماد بھائی، ہم ایک پرٹیکولر ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں جس میں ایک عالم ہیں، انہوں نے کچھ تھوڑی سی ریزننگ دی ہے ان معجزات کے بارے میں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پرٹیکولر کوشچن کیجئے جو اس کے بارے میں ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں، اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ اور میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک انسان کے لیے، بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئے اور انہوں نے جو مردوں کو زندہ کیا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلپ دی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے ان کی بہاف پہ اللہ کے حکم سے وہ معجزات اور وہ کام کرتے تھے، اور اس کی پوری تفصیل آپ کو 2-3 سورتوں میں مل جائے گی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہاں، بروح القدس، اور دوسری جو ہے جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے خود بتایا کہ میں کیا کیا کروں گا ان کے لیے۔ تو کوئی آدمی، کوئی انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر اگر یہ اللہ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہی امر ہے جس کو لے کر کے فرشتے شب قدر میں بھی اترتے ہیں، قدر یعنی طاقت والی رات میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بالکل کلیئر بات ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی مردے کو زندہ کرنا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پرٹیکولر، بہت ہی خاص اس کی صفت ہے۔ جی جی جی۔ اور بھائی پھر ہم ایسی چیزیں کیوں ہم کو سننے میں ملتی ہے؟ جیسے میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، بڑے عالم تھے، وہ جو ہے جب لوگ وضو کرتے تو ہاتھ سے کیا گناہ جھڑ رہے ہیں ان کو نظر آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، استعارن ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ پالک کھائیں گے، یہ کھانا کھائیں گے تو آپ ٹارزن کی طرح سے، ایک استعارہ ہے، ایک مثال ہے
ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھے سے اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں تو وہ بزرگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اتنے اچھے سے محنت سے اپنے آپ کو کلین کیا ہے، تو تمہارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور یا آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں. یہ بات ممکن ہے، لیکن جو بات اصل ہے عماد بھائی، وہ بات ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والی، مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت، طاقت، حقیقت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہاں، آپ بہت ساری چیزوں کو گڑمٹ مت کریں، اور دوسرے کمالات یا معجزات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، ٹھیک ہے، ان کی مثالیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی بات یہ کہ ابن عربی جو تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن معجزات اور کرامات کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں بہت بات چیت ہوتی رہی ہے. ان کے اگینسٹ میں ابن قیمہ جو تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے ہرگز اس بات کو نہیں مانا تھا، بلکہ انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کرے ابن عربی کے بارے میں. تو ہمارا نہ ابن عربی سے اختلاف ہے، نہ ابن قیمہ سے اختلاف ہے، بلکہ ان کی جو اچھی باتیں ان کی ہیں اور جو اچھی باتیں ان کی ہیں، اور سب کی باتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے پڑھیں، سوچیں سمجھیں. تو معجزات ہو سکتے ہیں، ممکنات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ آپ کو روز معجزات ان دا سینس دکھاتا ہے کہ جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں، آپ کی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں اور ایسے طریقے سے ہو رہے ہیں. یہ سارے معجزات ہی ہیں ان دیٹ سینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کر رہا ہے. لیکن خاص طور پہ مردہ زندے کرنے والی بات، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ اس کو مثال کسی دوسری مثال سے جوڑ نہیں سکتے. یعنی کہ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا یطمئن قلبی، کہ میرے اطمینان قلب کے لیے اے اللہ مجھے دکھا کہ تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہ پرندے لاؤ، ان کو پالو، ان کو پکڑو اپنے پاس، تھوڑے دن رکھو، پھر ان کو مارو اور ان کو پہاڑ کے اس پہ ڈال کے آؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سارے میں جو بات ہے وہ طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کو زندہ کرنے کی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو زندہ نہیں کرا، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوگا. جی 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 جی. اور اللہ کا امر اور اللہ کا جی جی جیسا آپ نے کوٹ کیا کہ فرشتے بھی جب شب قدر کو اترتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہی آ رہے ہیں، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں. من کل امر، امر فیصلے کو لے کر، بے شک. اور اللہ کا ہی امر لے کر آتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. بے شک بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ طاقت والی رات ہے، قدرت والی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو حکم دے کر کے بھیج رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں لے کر کے آ رہے ہیں. تو کسی کو زندہ کرنا یا مارنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ہے، اور اس کا اختیار اس نے اگر دیا ہے کسی کو تو اس نے بتایا کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ طاقت دی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ہیلپ کری. ایدناہ روح القدس، روح القدس. جی، وہ آیت اگر آپ چاہو تو میں کوٹ کر دیتا ہوں. پوری پڑھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھونکتا ہوں اس میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب کوئی بھی عالم ہو اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس اللہ کا حکم ہے، امپاسبل، نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم ڈائریکٹ جو ہے وہ وحی کے بغیر نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے تھرو کچھ آپ کو بھیج دیں، آپ کے ساتھ خواب. اس وقت تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خواب ہی ہو سکتی ہے نا، نبوت تو ہے نہیں، وہی تو ہے نہیں، شریعت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ خواب ہو سکتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس فرشتہ آ نہیں سکتا. ہاں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بہترین چیز ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کو کوئی اچھا خواب آ جائے. جو انہوں نے ویڈیو میں مثال دی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس مثال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کی دوسری چیزوں کا اس سے، کیونکہ آپ دوسرے معجزات کو زندہ کرنے والے معجزے سے نہیں ملا سکتے ہیں، پیریڈ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے معجزے کو زندہ کرنے والے معجزے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. جی 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 ٹھیک. ہارون بھائی جزاک اللہ خیر، اس میں آپ نے کلیئرٹی دی. اور اصل جو دو الفاظ ہیں، کرامت ایک معجزہ، معجزہ از اسپیسیفکلی وتھ دا پروفیٹس، خاص طور سے جو ہے وہ نبیوں کے ہاتھوں سے ہی وہ جھلکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے دکھاتا ہے. کرامت جو غیر نبی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اگر آپ چاہو تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور ایلس اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ تلخ سوالات بھی میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ہم نے اسپیسیفک ویڈیو کو پکڑا تو ہم اس کو اس حد تک رکھیں یا آگے بڑھائیں. اٹس اپ ٹو یو ہارون بھائی، آپ کہیں تو بڑھاتے ہیں. ہاں، 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. شور. ہارون بھائی مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ کرامت، ہم اب تک یہ چیزیں، یہ واقعات
किताबों में पढ़ते हुए आए हैं या किसी आलिम हम्म, दीन से सुनते हुए आए हैं, ठीक है। हम्म, आज के दौर में देखिए, मेरी पैदाइश 1992 की है, हम्म, तब से लेके अब तक मैंने किसी को करामत करते नहीं देखा, मैंने किसी को ऐसी चीज करते हुए नहीं देखा जो अननेचुरल हो। तो हम्म। क्या ये जमाना बदल गया है या करामतें चुप गई है कैमरा आने की वजह से? ये थोड़ा आप इलाबरेट करिएगा। करामात छुप गई हैं कैमरा आने की वजह से। जी। देखिए, करामात तो अल्लाह ही की होती हैं। मुअज्जज़ाती तौर पे आप किसी एक्सीडेंट से बच जाएं, आपका कोई नुकसान हो रहा हो वो ना हो, कोई आपकी गुमी हुई चीज मिल जाए, ये करामात है। ठीक है। आप जा रहे हैं और अचानक से एक गाड़ी आई और आपने बर वक्त ब्रेक लगा ली और आप बच गए, ये करामत है। ठीक है। लेकिन ये करामत किसी इंसान की तरफ से तो नहीं हो रही ना। बेशक, ये करामात तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हो रही हैं। बेशक। अब सऊदी अरेबिया ने में 1946 में, 42 में या 48 में ऑयल डिस्कवर हो गया। वो जो डिस्कवरी थी ऑयल की, करामत है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा एक खजाना दे दिया कि जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अभी किसी आदमी की वजह से हुआ, किसी आदमी की वजह से तो नहीं हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से हुआ। हाँ, किसी ने दुआ की, हो सकता है दुआ की हो किसी ने, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हो कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को, इस शहर के लोगों को बेहतरीन फलों से समरात दे या चीजें दे, तो हो सकता है ये उनकी 3,000 साल पुरानी दुआ का नतीजा हो कि आज अब जो समर जो है वो रिवॉर्ड है, उसका मतलब रिवॉर्ड है, उसका मतलब फल नहीं है, फ्रूट नहीं है। समर का मतलब क्या है? रिवॉर्ड। अब वो रिवॉर्ड किसी भी सूरत में हो सकता है, वो रिवॉर्ड सोने में भी हो सकता है, तेल ब्लैक गोल्ड है उसकी सूरत में भी हो सकता है, और बहुत अच्छा फल तेल तीन और जैतून भी हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला डिसाइड करेंगे ना उन्होंने क्या करना, तो उनकी दुआ का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन ये सब करामात जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ से आ रही है ना, उनकी मंशा से आ रही है, उनकी उससे आ रही है, किसी मेरे जैसे आप जैसे किसी शख्स की उससे नहीं आ रही है। तो दुआ ही कर सकते, दुआ किससे करें? अल्लाह से करें ना दुआ। जी, जी। और मैं जस्ट टू क्लैरिफाई, आप ये बताना चाहते हैं कि इंसान अपनी मर्जी, अपनी कुदरत से करामत नहीं कर सकता, नहीं, अल्लाह करवाता है अगर कराना हो हाँ, तो। अगर कराना हो तो, कराना हो नहीं वो करता ही वो है, वो करता ही वो है। उम्मीद ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ना कि मेरी दुआ को कबूल कर सकता है ना, जी, तो उसने जी, करनी है करामत, तो उसने करना है जो कुछ भी करना है। मेरी दुआ, मैं दुआ ही कर सकता हूं ना, जी, आप जी, समझ रहे हैं ना। और अगर मेरे हाथ में कोई चीज, कोई हुनर, कोई चीज वो देगा भी, कोई ऐसी चीज दे देता है जिससे कोई मैं चीज करने लगता हूं, तो वो भी उसी की दी हुई ताकत ही हो सकती है, जो कि हमने देखी नहीं है अभी तक किसी के पास। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की कुदरत में तो सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन हमने देखा नहीं है किसी के पास, जितने दावेदार हैं, दावे करने वाले, उनमें से किसी के पास कुछ नहीं देखा है, कोई ऐसी चीज नहीं देखी है, जी। कोई ऐसी चीज बेशक नहीं होगा। देखी है। तो क्या हम हमारे हाथ इनका में नहीं है। इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल 100% नहीं, इनका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इख्तियार है, वो दुआ सुन सकता है। दुआ की बात कर रहा हूं मैं, दुआ की बात कर रहा हूं। जी, तो दुआ सुन जी, सकता है, दुआ मान सकता है, उस पर अमल कर सकता है। लेकिन क्या हमने ये करामात देखी हैं इन दैट सेंस कि कोई एक शख्स अपने हाथ से किसी को सेहतयाबी दे रहा है, या मतलब उसके हाथ फेर देने से सब कुछ ठीक हो गया, और इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। जी, जी। हाँ भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत क्लैरिटी आपने इसमें हम लोगों को दी। क्योंकि लोग, क्या होता है ना हारून भाई, जब ऐसे अननेचुरल चीजें देखते हैं किसी के हाथ पे, तो फिर उसके मुतकीदीन बन जाते हैं और उसके ऊपर इतना पक्का यकीन कर लेते कि ये हमारे हालात दुरुस्त करेगा, ये हमारी कैफियत जो है बदलेगा। और बहुत सारे तो ऐसे बाबा फिर रहे हैं शिर्क है, जो दावा करते हैं शिर्क, कि, हाँ, जो शिर्क है, दावा प्योर करते शिर्क हैं है, कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा, मैं बच्चा दिलवाऊंगा, ये जिक्र शिर्क पढ़ो, है। ये विरद पढ़ो, ये करो। आपने अल्लाह बहुत सुब्हानहू अच्छा तआला, क्लैरिटी दी अल्लाह इसमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के अलावा किसी से भी मांगना, चाहे किसी भी तरीके से जी, मांगे आप, ये उसकी जात के हम्म, साथ किसी को शरीक ठहराने के बराबर है। सिंपल इज दैट। जी, 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 जी। इसमें अल्लाह कोई दो महफूज राय रखे। नहीं है। जी, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी जो है किसी से जाके कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, आप किसी के लिए दुआ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब मुमकिन है। लेकिन ये समझ लेना, क्योंकि बहुत ही बारीक लाइन है, ये समझ लेना कि वो काम करना इस आदमी के इख्तियार में है हम्म, जो आप काम करवाना जी, चाह रहे हैं, या ये आदमी वो काम कर सकता है आपके लिए, ये शिर्क है। बेशक। जी, इतनी फाइन लाइन जब जहां आ जाए, उस चीज से बचना जरूरी है। जी, जी, ये बहुत ही ज्यादा फाइन लाइन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी सोच कोई लेकर नहीं जाएगा। लोग यही सोच करके जाते हैं कि यार ये आदमी मेरा काम कर सकता है, इससे काम करा लो, इससे काम निकलवा लो। जी, जी, एक तो ये होता है ना कि काम करना मतलब पानी पिला दो मुझे,
بھئی پانی جی مطلب یہ تو ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو یہ کہ اس کی دسترس میں ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس کے یہ کام وہ کر سکتا ہے پانی پلانے کا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک مافوق الفطرت چیز، یعنی کہ بالکل ان نیچرل چیز جو اس کی دسترس میں نہیں ہے، آپ اس پہ یقین کریں کہ یہ وہ کر دے گا. ہم، ہم، جی جو ہم نے اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھی ہوئی ہے. کسی سے کرشمے کی امید کرنا، معجزے کی ایگزیکٹلی امید کرنا. جی ایگزیکٹلی. بے شک تو ایمان ہمیں بھائی بس اللہ انشاءاللہ، محفوظ رکھے ہم سب کو. جی ہاں ایمان، آپ نے کلیئرٹی بہت. جی ایمان جو ہے نا ہمارے دین میں ایمان کی بڑی، عقیدے کی بڑی حیثیت ہے. اسی لیے عقیدے کے اوپر اتنی جی 200 سال 300 سال بحثیں چلتی رہی ہیں، کیونکہ عقیدہ ہی انسان کو جو ہے نا آہستہ 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 دوسری طرف لے جاتا ہے. تو اسی لیے بے ہمارے شک. بہت سارے بڑے علماء نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا، بہت زیادہ فوکس کیا عقیدے پہ. ہم، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے کہ آپ دعا کر سکیں. ہم، ہم. دعا کی ہے نا، کی طاقت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی؟ بے شک کی. کیا وہ لوگ جو غار میں چلے گئے تھے، ہم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا حی لنا من امرنا رشدا. من بے شک رشدا، بے شک دعا اس نے کی. انہوں نے دعا نہیں کی تھی کیا؟ یہ دعا کی بالکل طاقت کی. ہے نا، یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، دی ہے نا ہر جی انسان کو، اور جی قبول بھی کرتے دکھایا ہے، کرامت کر کے دکھایا ہے اللہ نے. جی 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 تو جی یہ بات کہہ دینا 101% کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط ہے. جی جی. ایسا کیسے آپ ہم کہہ تو سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہاں ہے، وہ تو 100% کرے گا. جی. ہم، 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 ہم. تو یہ جو فائن لائن ہے نا، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو جو ہے دعا کو عبادت کا حصہ مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ ہی سے مانگو، اللہ سے قریب ہو. جیسا آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہو میرے سے قریب ہوں، اور میں اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو جو ہے صرف اسی سے مانگنے والا بنائے، صرف بے شک اسی سے کرشمے کی امید لگانے والا بنائے، بے صرف شک اسی سے بے کرامت کی شک امید لگانے والا بنائے. بے شک جزاک بے اللہ شک خیر ہارون بے بھائی، شک. بہت ہی اچھے سے آپ نے کلیئرٹی دی آج کے اس ٹاپک پر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آمین عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ. آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں. کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں کچھ اس طریقے کے سوالات ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ہے تو ضرور لکھیں، ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.